اس سائڈ ہے فریڈم، اس سائڈ ہے آپ کا ہیپینس، اس سائڈ ہے آپ کے پیرنٹس کے لیے بہت کچھ کرنا، پیرنٹس میک بیٹر لائف ایٹسٹرا. بابو جب ان سبھی بوالوں سے ہٹو گے تب تو یہ سب چیزیں دماغوں میں ڈالو گے. جب تک یہ ساری چیزیں دماغ میں رہیں گی تو مان لو کسی کام کا نہیں ہوتا. ایک بار ڈانٹ جاؤ پھر یہ سب ساری چیزیں آنے لگیں گی. میں کہتا ہوں جو چیزیں کرنا ہے وہ ایک دم رچ ٹائپ کا ادھر ایوری تھنگ ان دس ٹائپ. یہ گٹ ڈالنا، یہ ساری گٹ آپ کو پار کر لو. آپ ایک بار پار کر دو اس گیٹ کو پھر آپ کی زندگی. اچھا میں کیا یہاں سے یہاں نہیں آیا ہوں، میں بھی یہیں سے ہی آیا ہوں. پہلے میرے بھی دماغ میں سے چلتا تھا اس ٹیچر سے پڑھ لوں، اس سر سے پڑھ لوں، اس کوچنگ میں چلا جاؤں، اس اسکول میں چلا جاؤں، یہ ایگزام دے دوں، یہ نوٹ بک کمپلیٹ کر لوں. یہ ساری چیزیں چل رہی. لیکن اب کیا چلتی ہوں گی اب آپ سمجھ رہے ہو. اب میرے دماغ میں کیا چلتا ہوگا؟ کیا یہ ساری چیزیں چلتی ہیں؟ ایک بار آزاد ہو گئے، فری ہو گئے، وہاں سے میں نے اپنے آپ کو اس گیٹ کو ڈکا دیا، اس سائڈ ڈکا دیا. مطلب میں نے اس ندی کے کنارے سے اس سائڈ آ گیا. میں اب میرے کو ایسے چیزیں کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے کو ورک کو کمپلیٹ کرنا ہے. آج میں یاد نہیں کر کے جاؤں گا کل میرے کو مارے گا وہ. آج اسکول نہیں جاؤں گا تو فائن لگے گا. میں نہیں جھیل پاؤں گا. میں جھیلا کرتا تھا، اب نہیں جھیل پاؤں گا. اگر میرے کوئی آج بولے سر آپ کو دوبارہ پڑھنے کا موقع ملے تو آپ پڑھیں گے، میں بولوں گا بالکل نہیں، میرے تو ہوگا ہی نہیں. کیونکہ بابو اسٹریس نہیں جھیل سکتا. اب ٹیچر کا پریشر، ٹیچر کا وہی ورک بک وہی نوٹ بک کمپلیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ برین شفٹ ہو چکا. لیکن اگر میں آپ کو بولوں کیا آپ میرا کام کر پاؤ گے تو نہیں کر پاؤ گے. تو آپ یہ والا کام بھی نہیں کر پاؤ گے جو کام میں اس سائڈ کر رہا ہوں. ایک بزنس پریشر الگ پریشر ہوتا ہے. ایک ڈریم کار لینا یا گاڑی لینے کا پریشر ہے الگ. ایک ہوم بنانا، ایک گھر بنانا، ایک ماں باپ کے لیے کچھ اچھا کرنا، ابھی آپ کے پریشر سے آؤٹ آف دا کنٹرول ہے. بٹ ابھی آپ اس فیز میں ہوتے ہیں، ابھی آپ اے سائڈ میں ہو، اے سائڈ میں پھر بی سائڈ آنے میں ٹائم لگے گا. لیکن جب آپ بی والے میں آؤ گے تو آپ کس سے ملاقات کس کی ہوگی؟ آپ کو ایگزام تو دینا ہی پڑے گا. آپ سب کچھ کو سیریس لے لیتے ہو اور ایگزام کو ایسے آتے ہو ایسا لگتا ہے کہ للو پن سمجھتے ہو. آپ ایگزام کو سیریس سمجھا کرو. ایگزام از دا مائی گیٹ آف دا انٹری. جیسے بہت سارے لوگوں نے اچھا محنت کی ان کو دوبارہ پیپر نہیں دینا پڑا، لیکن جو لوگ پیپر میں نمبر کم لا رہے ہیں ان کو بار بار دینا پڑ رہا. کیا بور نہیں ہو رہے ہو بار بار دینے سے؟ لیکن اب اس کے پیچھے میری اسٹریٹجی ہے، میں کچھ کر رہا ہوں اسی لیے مجھے کرنا پڑ رہا ہے. اب ایک بار ایگزام کو سیریس لو کیونکہ یہی ہے جو آپ کو گیٹ کو پار کرائے گا. آپ پڑھ لو پورا سال، پورا مہینہ، پورا دن لگا دو لیکن بنا ایگزام کے آگے آپ جیسے اگر آپ 8ویں میں ہو گے تو ایگزام تو دینا ہی پڑے گا نا آپ کو، تبھی تو 9th میں جاؤ گے. آپ 11th میں ہو تو آپ کو ایگزام دینا پڑے گا تبھی آپ 12 میں جاؤ گے. آپ کو IIT نکالنا ہے، نیٹ نکالنا ہے، UPSC نکالنا ہے، CA نکالنا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، LLB، MA، BA، ایوری تھنگ. یو پاس دا ایگزام. ایگزام ایک بیریئر ہوتا ہے. یہ چیز کیا ہوتا ہے بابو؟ بیریئر، ایک رکاوٹ ہوتی ہے. اگر میں ایگزامپل سمپل سی چیزوں میں سمجھوں نا تو فلٹر ہے. جیسے بہت سارے اسٹوڈینٹس ہیں تو اس میں سے ایگزام کیا ہے؟ فلٹر ہے. کہ اب میری باتوں کا برا مت مانے آپ. ایگزام ایک پرکار کا چھننی، چائے کی چھننی. جیسے چائے چھانتے ہو نا بابو آپ، جو پیور چائے رہتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ نیچے نکل جاتی ہے. اور جو کچڑا رہتا ہے چائے کا، چائے پتی جو رہتی ہے وہ کہاں رک جاتی ہے؟ لیکن ایک چائے کو بھی گزرنے کے لیے چھننی کو گزرنا پڑے گا. اگر ایک چائے کو بھی اگر ہمیں پینا ہے تو ہمیں اس کو چھننی سے گزارنا. بابو جو کچڑے ہوتے ہیں نا وہ اوپر رہ جاتے ہیں اور جو پیور چائے رہتی ہے وہ نیچے نکل جاتی ہے. ایوری تھنگ. ویسے ہی آپ کی پڑھائی بھی ہے. آپ کی پڑھائی میں بابو سب سکسیس تک تھوڑی پہنچیں گے، سب پہنچیں گے کیا؟ نہیں. اب اس کلاس میں تو 30-40 بچے بیٹھے ہوں گے. اب 40 بچے میں کیا سارے کامیاب ہوں گے؟
لیکن اگر جو اپنے آپ کو اس فلٹر کو لگائے گا، اس کو پاس آؤٹ کرے گا، وہ یہاں پہنچے گا۔ میرے ساتھ بھی بہت سارے بچے پڑھے گا، بہت سارے لوگ پڑھے، بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے سپنے دیکھے کہ میں پڑھوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لیکن نہیں کر پائے، سب وہی چھلنے کی اس پار ہی رہ گئے۔ پر میں ایسے کر کے 2-4 لوگ اور بھی جو میرے فرینڈ سرکل میں آتے ہیں، انہوں نے محنت کی، اچھے سے محنت کی۔ ہمارے کالج میں جو ہمارا پلیسمنٹ ہو رہا تھا، ہمارے کالج میں ٹوٹل 90 بچے تھے جو ہمارا 4 سیمسٹر کا بیچ تھا، لیکن جو ہمارا بیچ اسٹارٹ ہوا تھا بیٹا، 200 بچوں کا اسٹارٹ ہوا تھا۔ کتنے بچوں کا اسٹارٹ ہوا تھا؟ 200 بچوں کا اسٹارٹ ہوا۔ اگر میں آپ کو یہاں دکھاؤں تو ہمارا 4 سیمسٹر کا مطلب ہم نے جب کالج میں ایڈمیشن لیا سونی پت کے 3 بندو چھوٹا یونیورسٹی کے اندر میں، تو یہاں پہ ہم نے 200 بچوں میں جب ہم نے ہمارا کالج کا ایڈمیشن ہوا، تو 200 بچوں میں سے پہلے سال میں تو کتنے بچے تھے بابو؟ 200 بچے تھے۔ دوسرے سال میں 180 بچے بچے، سیکنڈ ایئر میں، تھرڈ ایئر میں یہ سنکھیا آ کر کے گھٹ گئی 100 کے، فورتھ ایئر میں آ کر کے یہ سنکھیا پہنچ گئی 90۔ 200 میں سے 180 آئے، 180 میں سے 100 آئے، 100 میں سے 90، یعنی 110 کہاں گئے؟ یعنی 110 بابو اسی گیٹ سے کیا لوٹ گئے؟ واپس لوٹ گئے۔ یعنی ان کو ایگزام نے ان کو واپس کر دیا، انہیں بولا تم فیل ہو جا رہے ہو بار بار، تم کہاں ہو جاؤ؟ پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن 90 وہاں سے چلتے رہے، پھر 90 میں سے بھی جب ہمارا پلیسمنٹ کا نوبت آیا، پلیسمنٹ کا مطلب آپ جب ہماری جاب لگ رہی، پڑھائی تو ہم نے 4 سال کیا، اب ہمارا پلیسمنٹ لگتا ہے، نوکری لگتی ہے، پھر کمپنی آئی، تو کمپنی میں سے جب کمپنی آئی نا، تو کمپنی میں سے صرف 15 لوگوں کا سلیکشن، 15 لوگوں کا سلیکشن ہوا، اس میں سے لگ بھگ 75 لوگوں کا واپسی ہو گئی، پھر 75 واپس ہو گئے۔ اب ان 75 میں سے اب یہاں سے 90 آئے، 90 میں سے 75 کہاں لوٹ گئے؟ پھر واپس لوٹ گئے۔ پھر کیا لگایا گیا وہاں پہ؟ انٹرویو کا ایگزام لگایا گیا کہ بھیا اب آپ ایگزام میں دے دیے ہو، پر انٹرویو چلے گا آپ کا۔ تو انٹرویو سے بھی باہر کیا گیا انہیں، جب انٹرویو سے باہر کیا گیا انہیں، تو انٹرویو کے بعد انہیں صرف 15 لوگوں کو ایڈمیشن دیا گیا پلیسمنٹ کے لیے۔ اب 15 لوگوں میں سے بھی صرف 2 لوگوں کو ہائیسٹ پیکج پہ دیا گیا۔ 15 میں سے صرف 2 لوگ ایسے تھے جن کو زیادہ سیلری پہ لایا گیا، یعنی سیلری کتنی تھی؟ 27,720 روپے، ہائیسٹ سیلری تھی۔ یہ ٹریننگ کا، اس کے بعد یہ سیلری 90,000 80,000 ہو جاتی ہے، بٹ شروعاتی میں سب سے ہائیسٹ سیلری 27,720 روپے۔ باقی لوگ کی جو سیلری تھی، باقی جتنے بچے بابو 13 لوگ، ان کی سیلری کتنی تھی؟ 12,000، 15,000، 9,000، بس۔ صرف 2 لوگوں کی جو سیلری تھی وہ سیلری تھی 27,720، جس میں سے آپ کا ایک سر بھی تھا جو آپ کو پڑھا رہا۔ اب میرے سے بس ایک آدمی زیادہ تھا، وہ کتنا زیادہ تھا پتہ ہے؟ 100 روپے زیادہ تھا۔ اس کا تھا 27,620 اور میرا تھا 27، اس کا تھا 27,720 اور میرا تھا 27,620، ملا ملا کے ہو گیا بعد میں 720، برابری کیا گیا۔ بس 2 لوگوں کا ہی سیلری لگی، اور یہ سیلری آگے چل کر کے 80 سے 90,000 پہنچا دی اگلے 6 مہینے کے بعد ہی، یعنی ٹریننگ کے دوران آپ کو اتنا پیسہ ملتا ہے، 6 مہینے کے بعد آپ کا پیسہ بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ مجھے ڈاٹا بتاؤ، کتنے لوگ چلے یہاں سے؟ کتنے لوگ چلے بابو؟ 200۔ لیکن یہاں پر بھی آپ پھر غلط ہو گئے، 200 لوگ یہاں بھی نہیں چلے، 200 لوگ وہ چلے جو کالج پہنچے۔ اس کے پہلے کتنے لوگ پتہ ہے اس کالج کے لیے ایگزام دیے تھے؟ 5,20,000، 5,20,000 لوگوں نے اس کو پیپر دیا تھا۔ کتنے بچوں نے پیپر دیا تھا، ایگزام دیا تھا، جس میں سے سلیکشن کتنے کا ہوا؟ صرف 500 کا ہوا، 560، 500 لوگوں کا سلیکشن ہوا، لیکن 500 لوگوں میں سے صرف کتنے لوگوں کو چنا گیا؟ 200 لوگوں کو چنا گیا، باقی 300 جو تھے وہ کسی اور کالج میں چلے گئے،
फिर कहीं और चले, कोई आ ही नहीं पाया, कोई बोला कि बहुत दूर है सोनीपत, मैं नहीं जा, मतलब एडमिशन कितने लोगों को कॉलेज में दिया था? 500 लोगों को लिया था। वैकेंसी कितने निकाली थी उसने? 500 लोगों को निकाला था, पर एडमिशन कितने लोगों को दिया उसने? 200 लोगों को। कितने कितने नंबर से चल रहा था ये सोचो। 5,20,000 बच्चों से पेपर चला, एडमिशन कितने का पहुंचा? कितने लोगों ने बच्चों ने पेपर पास किया? 500 लोग। 500 में से एडमिशन कितने का होगा? 200। 200 में से कितने बच्चे दूसरे साल? 180। 180 में से कितने बच्चे? 100 में से कितने बच्चे? 90 में से कितने बच्चे? 75। अब 75 में से कितने बच्चे? अब 15 में से सिर्फ 2 लोगों की सैलरी लगी। अब 2 लोगों में से बस एक ने किया, एक छोड़ दिया। मैं 2 लोगों में से किसने किया? एक ने किया, एक ने छोड़ दिया। मेरा 12 बजे जॉब लगी, 5 बजे छोड़ दिए, मतलब 5 घंटे की नौकरी किया था। एक लोगों ने नौकरी किया था, हाईएस्ट वाले ने, एक लोगों ने नौकरी। 5 लाख लोगों के सपनों में से कितने लोग गए? एक लोग। अभी इन सभी का जो नाम मैप आप देख रहे हो ना, ये मैप किस में डिसाइड किया जा रहा था? सारे एग्जाम में। 5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया तो 500 आए, फिर 500 लोगों ने इंटरव्यू दिया तो 200 आए, फिर 200 ने पेपर दिया पहले साल में, 100 बचे। ऐसे करते 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 एक पहुंचा। आज जो इंसान पहुंचा हुआ है उसकी सैलरी 90,000 रुपए चढ़ गई। दिल्ली के मदरसन कंपनी, सिंपल 90,000 रुपये बंदा कमा रहा है, जो मेरे साथ पढ़ाई किया हुआ है, जिसका प्लेसमेंट मेरे साथ लगा हुआ है। बस अब आपको कुछ ज्यादा समझाने की मेरी जरूरत है। अगर आप इतना समझ रहे होंगे तो आपके पास दिमाग है, और आप इतना भी नहीं समझ रहे होंगे जिसका मतलब आप फिर हमारी तरह जाकर के वहां करके देख लेना ये काम, फिर आपको समझ आएगा कि क्या चीज है जो बार बार मुझे रोकेगी। आप अच्छे दिखने से कोई मैटर नहीं करेगा, आपके जात से कोई मैटर नहीं करेगा, आपके हाइट से कोई मैटर नहीं करेगा, आपके पैसे से कुछ मैटर नहीं करेगा, आपके घर वाले की पढ़ाई से कोई मैटर नहीं करेगा। मैटर सिर्फ एक चीज करेगा, ये कुछ नहीं देखता, ना जात देखता है, ना धर्म देखता है, ना हाइट देखता है, ना सुंदरता देखता है, ना बुराई देखता है, ना मोटाई देखता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आते हो, आप क्या करते हो, उससे कोई फर्क नहीं। ये बोलता है भैया मुझे पार कर लो चले जाओ, मुझे पास कर लो चले जाओ, मुझे नहीं पास कर पाओगे तो मैं इधर भी ढकेल दो। You do this. Understand the power of the exam. कितने लोगों को लगता है कि सर एग्जाम बड़ी खतरनाक चीज होती है? आप बताइए कितने लोगों को एग्जाम से डर लगता है? Raise your hands. कोई है जो एग्जाम से डरता है? कितने लोगों को लगता है कि सर एग्जाम, ये स्कूल में एग्जाम तो लगाया गया है, हटा देना चाहिए बेहतर से? कितने लोग लगता है एग्जाम हटा देना चाहिए? बाबू मैं स्कूल की एग्जाम की बात कर ही नहीं रहा, ये आपके एग्जाम की बात कर ही नहीं रहा, ये मैं आपकी जिंदगी के एग्जाम की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 8वीं में है तो आपको 8वीं का एग्जाम देना पड़ेगा, आपको हर पल एग्जाम देना पड़ेगा, आपको अपने आप को आगे लाने के लिए वहां एग्जाम देना पड़ेगा, वहां पर भी आपको परीक्षा चलेगी। आप बिजनेस करने जाओगे, क्या वहां एग्जाम नहीं देना पड़ेगा आपको? क्या लोगों से आगे आने के लिए अपने आप को एग्जाम नहीं देना पड़ेगा? आपको पैसा कमाने के लिए क्या सबसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? आपको अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए क्या ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? आप एग्जाम स्कूल में थोड़ी समझते, आप बिजनेस में एग्जाम दोगे, सक्सेस में एग्जाम दोगे, आप हर जगह एग्जाम दोगे। अगर हमको सीधी भाषा में समझे, लाइफ इज द डिपेंड ऑन द एग्जाम।